آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہوں، جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضا تو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا ہے، ہم قدریں پامال کر چکے ہیں، ہماری زندگی بے ترتیب ہو کے رہ گئی ہے، مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں، دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے۔ راتوں رات امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی قدر کا پامال کرنی پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی پر ظلم جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے، لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے، تو حب دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آج یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہے، خواہشات کے جہاں آباد ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے، باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم سویر سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے، لیکن سویر سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں۔ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا۔ تو وہ ہنس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے، ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے، یہاں جیسے تیسے ہے گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا حلم، میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں۔ وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے حکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز